میرے بیٹے میں تجھے نصیحت کر کے جاؤں گا، یہ نصیحت تیرے ابا نے کری ہے، تیری اماں نے کری، مجھے نہیں پتہ نہیں کہی، لیکن آج کے بعد جب تو اپنے گھر کے اندر اپنی ذمہ داری لے کے آئے، خدا کے واسطے رات کو 7 بجے اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیو، مغرب کی نماز کے بعد اگر تو نے گھر بسانا ہے، اگر تو نے گھر اجاڑنا ہے تو رات کو 2 بجے لوگوں کی بیٹھکوں کے اندر بیٹھ، خدا کی قسم سال کے اندر تیرا گھر اجڑ جائے گا۔ یہ سارے جتنے میر معاویہ کے دوست ہو، اللہ کے واسطے اپنی دوستی کو دن کے اجالے میں مت رکھو، رات کے اندھیرے میں دوستی کرنا چھوڑ دو کرو۔ غیرتوں کے جنازے نکل گئے، کس وجہ سے غیرتوں کے جنازے نکلے؟ اور میرے عزیز، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے یاروں کو، اور جنہیں گھر میں ماں روٹی دینے کو تیار نہیں، انہیں بیٹھکوں کے اندر باڑ باڑ کر بیوی کے ہاتھ کی چاوا پلا رہے ہیں۔ ماں کہہ رہی دفعہ ہو حرامزادے نکل گھر سے، تیری گدگی کا، تیرے نشے کا، تیری بغیرتی کی نحوست بہنوں پہ پڑ رہی ہے، خبردار اس حالت میں گھر نہ پڑے کر۔ لیکن یار کی بیٹھک میں بڑا پڑا ہے، یار 1 کپ اور بڑی VIP چائے تھی، اچھا بڑی تعریف کر رہا، اندر جا کے کہے گا اسلم بڑی تعریف کر رہا، کوئی ناراض نہ ہو جی اسلم، کوئی بھائی میں تمہیں بات نکال لی، اسلم بڑی تعریف کر رہا، وہ کہے گی اچھا آؤ ذرا آؤ اسلم، کوئی نہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، اندر آ جا، کہ ٹھیک ہے آج تو پردہ تو نے اٹھوایا، آغاز تو کر گیا، انتہا تجھے میں کر کے دکھاؤں گا۔ دکان پہ بیٹھا، فرصت نہیں سر کھجانے کی، ہاں بھی کہاں بیٹھا، اپنی بھابی کو ڈاکٹر کے لے کے جائیے، اپنی بھابی کو امی کے گھر چھوڑ دے، اپنی بھابی کو بہن، انہوں نے کہا انشاءاللہ فکر نہ کر، آج تو ماں کے گھر چھوڑا رہا ہے، کل میں سے ناران کا غان کی سیریں بھی کرا کے لے کے آؤں گا۔ پھر کہہ رہے گھر ٹوٹ گیا، دعا کرو جی، پھر گندم کی گولیاں کھا کے خودکشیاں کر رہے۔ خبردار خبردار، اپنی جیب کے اندر پیسہ ہو، گرمی جتنی بھی ہو، سردی ہو، اپنی جیب سے پیسہ نکال کے کسی کو نہیں دیتا، اپنے ہاتھ کی سونے کی انگوٹھی نکال کے کسی کو نہیں دیتا، اپنا موبائل کسی کو نہیں دیتا، پھر بے غیرت تو نے اپنی غیرت کو کسی کے موٹر سائیکل کے اوپر کیوں بٹھا دیا؟ اگر تم امیر معاویہ کے خیر خواہ ہو، اگر چاہتے ہو اس کے گھر کے اندر رابعہ بصری آ جائے، اگر چاہتے ہو عبد القادر جیلانی کا غلام آ جائے، اگر چاہتے ہو اس کے گھر میں غلام ابوبکر، غلام عمر آ جائے، تو خدا کے واسطے اپنی دوستی کے دائرے کو دن کے اجالے میں رکھنا، رات کے اندھیرے میں نہ رکھنا۔ خدا پاک کی قسم، جتنا اپنا تم بیوی کو وقت دو گے، یہ اتنی تمہاری عزتوں کی وارث بنے گی۔ ورنہ میرے بابو بات لکھ لو، سونے کے سیاہی سے لکھ لو، چاندی کے قلموں پہ لکھ لو، میرے بابو بات لکھ لو، خدا پاک کی قسم آج گھروں کے اندر طلاقوں کی شرح اس لیے بڑھ رہی ہے کہ مردوں نے اپنی بیویوں کو وقت دینا ہی چھوڑ دیا۔ شوہر اگر بیوی کو ڈاکٹر کے لے جائے، شوہر اگر یہ کہنے لگ جائے اللہ آج آپ پر روٹی کٹھے کام ہے، تو سب سے پہلے دشمن ماں بنے گی، تعویذ ماں لے کے آئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، پیالہ پڑا کوئی رسی، خالی، ہاں بس دے دے، حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عفیفہ اندلیبہ کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا، وہیں رک گئے، اما عائشہ کیا کر رہی؟ کہ جی پانی پی رہی۔ رحمت والے نبی ہنسنے لگ گئے، کہ جی کیا کروں؟ کہ اتنا سا میرے واسطے بھی بچا دیو۔ اما عائشہ نے گھونٹ بھرے، اتنا سا پانی بچا دیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے سیدہ عائشہ کے ہاتھ سے میرے عزیزو پانی کا پیالہ لے لیا، پھر یوں کر کے گھمانا شروع کر دیا۔ اما جان کہنے لگی کملی والے کیا کر رہے ہو؟ فرمایا عائشہ تیرے پیارے پیارے لبوں کے نشان تلاش کر رہا ہوں۔ اما عائشہ کہنے لگی میں نے یہاں سے پانی پیا، سارے نبیوں کے سردار نے وہیں سے پانی پینا شروع کر دیا۔ اما عائشہ رونے لگ گئی، آپ نے فرمایا عائشہ رو نہیں، میں عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی حوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو اپنے ازواجی زندگی کے اندر جتنا نکھار پیدا کرو گے، جتنا مٹھاس پیدا کرو گے، جتنی میٹھی شیرنی زبان پیدا کرو گے، اللہ اکبر۔ اب عورت کی ذمہ داری کیا ذمہ داری عورت کی؟ سبحان اللہ۔ مر جب صبح صبح گھر سے نکلے، کھیتوں میں جائے، کہاں نظر آوے؟ بسترے میں؟ نہیں،
سن فرمایا جب کام کے لیے موٹر سائیکل پہ جاوے، گاڑی میں جاوے، بیل گاڑی پہ جاوے، اللہ اکبر پیدل جائے تو عورت کی ذمہ داری سب سے پہلے تو اسے ناشتہ بنا کے دے وے، اپنے ہاتھ سے اسے ناشتہ کراوے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر 19 نوکرانیاں تھی، کوئی کپڑے دھونے والی، کوئی برتن دھونے والی، کوئی کام کاج کرنے والی، لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لایا کرتے، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تمام کام والیوں کو چھٹی دے دیا کرتی، رحمت والے نبی کے لیے اپنے ہاتھوں میں آٹا گوندتی، پھر توا چولہا جلا کے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتی، پھر سالن تیار کر کے اما خدیجہ 65 سال کی بڑھیا رحمت والے نبی کے لیے چنگیر اور مونگری لے کے آتی، کٹوری لے کے آتی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، ہنسنے لگ گئے۔ اما خدیجہ قریب ہوئی، آپ اور ہنسنے لگ گئے۔ اما قریب ہوئی، آپ اور ہنسنے لگ گئے۔ اما کہنے لگی مجھے پتا میں ڈھلی ڈھلی ہو گئی، بڈھی بڈھی ہو گئی، اب مجھے پتا ہے میرے دانت نہیں، میرے ہاتھ پیر میں کہاں جان نہیں رہی، اب تو آپ میری چال کو دیکھ کے ہنسیں گے۔ نبوت کا ہنسنا فوراً آنسوں میں تبدیل ہو گیا۔ فرمایا خدیجہ اپنے کردار پر انگلی نہ اٹھا، اے خدیجہ اپنے بڑھاپے پہ انگلی نہ اٹھا، قسم اللہ کی میں خود نہیں ہنس رہا، میرے پیچھے جبرائیل کھڑا مجھے ہنسا رہا ہے اور کہہ رہا ہے خدیجہ کو کہہ دو محمد پاک تیرے لیے روٹی سالن پکا کے لائی، مالک اتنا راضی ہوا اس روٹی پکانے پر، جبرائیل بھی تجھے سلام کہہ رہا، میرا خدا بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے پکا کے دے۔ غریبی تھی، پریشانی تھی، مکے والوں کی تکلیفیں تھی، رحمت والے نبی جب اما خدیجہ کے بوئے پہ آتے، چودرانی اما خدیجہ کے دروازے پر آتے، اما فوراً خدیجہ پردہ اٹھا کے ویلکم کا کرتی۔ ایک دن رحمت والے نبی نے پوچھ لیا اے خدیجہ بتا تجھے کیسے پتہ لگتا میں آ گیا، کسونے میں نے اکیلے رہ کے تیرے علاوہ کس کا انتظار کرنا ہے، میرا دھیان، میرا انگ، میرا رنگ، میرا سنگ تیری طرف متوجہ رہتا ہے۔ کملی والے جب آپ اللہ کے گھر سے اس گلی میں مڑتے ہیں، تیرا قدم بعد میں گھر آتا ہے، نبوت کی خوشبو کے حلے پہلے میرے دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ عصر کی نماز کے بعد تشریف لائے کون؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اپنی چادر اتار کر سرانے رکھ دی۔ کہا خدیجہ ایک جنازہ پڑھ کے آ رہا، آج تیرے گھر میں میری باری ہے، عصر کے بعد کا وقت تیرا، آ رہا ہوں۔ چلے گئے، آئے کوئی نہیں، مغرب کا وقت قریب ہوا۔ پرانے وقتوں میں دروازوں میں سوراخ ہوا کرتا تھا، اس میں روئی کپڑا سوٹ کے رکھے کرے تھے، یا پوری دیوار کے اندر ایک اینٹ جو بغیر پلستر کے لگی ہوتی تھی۔ جب غیرت والی عورتوں بچے باہر ہوتے تو اس جھانکے کرتی تھی کہاں کھڑا کہاں بیٹھا، بچوں کی ریکی کرے کرے تھی۔ اماں نے یوں کر کے وہ اینٹ ہٹائی، دیکھا حضور نظر نہیں آئے، اماں پریشان ہوگی، ہول پڑ گئے تو اماں نے وہ چادر اٹھائی جو حضور کی تھی اپنے اوپر اوڑھ لی ہول کے پریشانی میں۔ پھر اماں نے پھر اینٹ اٹھائی، یہ دروازہ کے اندر دیکھا تو رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، چھما چھم بارش ہو رہی، اماں کو ہول پڑ گئے۔ اللہ اکبر، یا گندم کی گولیاں کھاتے کہ گندم کی گولیاں کھا لوں گا، کہ میں تجھے لا کے دیتی ہوں، پر رحمت والے نبی کے اوپر بارش گر رہی ہے۔ ماں خدیجہ رونے لگ گئی اور چادر کو پکڑ کے کہنے لگی ہائے میں نے چادر جاتے ہوئے کیوں نہ دی، بارش ہوتی تو چادر اپنے اوپر لے لیتے، بارش کے قطروں سے محفوظ رہتے ہیں، جسم نازک ہے، اللہ اکبر بارش کے قطرے سخت ہے، اللہ اکبر۔ اما خدیجہ الکبریٰ نے، اما عائشہ نے وہ چادر اتار کے دوبارہ سنارے رکھ دی۔ رحمت والے نبی اندر تشریف لائے، قریب تھا اما اپنے دوپٹے سے حضور کے ماتھے سے آپ کے سر سے بارش صاف کرتی، پانی صاف کرتی، لیکن دیکھا پیغمبر پاک کا جسم ہی سارا خشک ہے۔ اما خدیجہ حضور کو یوں ٹک ٹک باندھ کے دیکھتی نہیں، آپ نے عائشہ دیکھتی نہیں، فرمایا اے عائشہ کیا ہوا، کیا رسول اللہ باہر بارش ہو رہی؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہ نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا عائشہ دیکھ لے، اس سوراخ میں سے دیکھا بارش کوئی نہیں، حتیٰ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں جو لہنا مبارک ہے اس کا تلوا بھی سوکھا پڑا تھا۔ اما کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے تو سوراخ میں دیکھا بارش ہو رہی تھی۔ کملی والے بتا کیا ہوا؟ آپ کی اچانک نگاہ چادر کے اوپر پڑ گئی۔ فرمایا عائشہ جب تو نے بارش دیکھی تو چادر کہاں تھی؟ اس کے کہنے لگی کملی والے چادر تو پھر میرے اوپر تھی۔ آپ نے فرمایا واہ خدیجہ بارش نہیں ہو رہی، اس چادر تو نے اس چادر اپنے اوپر لے لی، خدیجہ تجھے مبارک ہو، اس چادر کی برکت سے اللہ جو مجھے دکھاتا ہے اس چادر کی برکت سے اللہ وہ تجھے دکھا رہا تھا۔ رحمت والے نبی پھر کیا ہوا؟ فرمایا جب تو نے میری چادر اوڑھی اور سوراخ میں دیکھا، قسم اللہ کی بارش
بارش نہیں ہو رہی تھی، بلکہ جس صحابی کو میں دفنا کے آیا آسمان سے اس کی قبر پر رحمت پاک اتر رہی تھی۔ اے خدیجہ، بارش کی صورت میں منظر تجھے تیری آنکھوں سے عائشہ نظر آ گیا۔